اذان کے وقت نماز پڑھ سکتی ہے، بس یہ دیکھیں کہ نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو رہی ہے تو وقت ہو ہی گیا ہوگا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور آپ کو چونکہ اذان کا اگر جواب دینا تو آپ رکیں، کیونکہ آپ فرض نماز مطلب جس کو کہیں گے باجماعت نماز پڑھنا فرض پر، اس لیے آپ اذان کے وقت بھی پڑھنا چاہیں تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذان کا جواب دینا ہے تو جواب دینے کے بعد اپنی نماز آپ شروع کر دیں. رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ دو سوالوں نے کیے. تو دیکھیے، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے. کوئی روایت. بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے. جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دونوں عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یاد رکھیے. اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے. تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی ایسی نماز پڑھیے. وہ زیادہ سنت سے قریب پڑھتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بریت مردوں کی، یاد رکھیے. ٹھیک، بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے. کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجیے تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کریں. مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر. عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے. کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں. ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش طرح سے یوں ایسا، بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس ہے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا اور بلکہ ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے. نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے. تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت. ٹھیک ہے، تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے. دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے. تو یہ فرق کہاں سے آئے؟ چلیے بتائیے. کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد؟ لفظ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے. بس ٹھیک ہے، بتا دیا گیا. یہ کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا؟ میڈیکل میں اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 50-80. تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی، سیکنڈ اینٹی وہ جینٹس کی رہتی. اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے. جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک، اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے. تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے. تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا. ٹھیک، تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک، بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آرسی پہ، ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے. اگر آپ نے ثابت کر دے تو آپ کو 1 کروڑ انعام، 20 لاکھ انعام، فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd person اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس. ٹھیک، کہ بھائی 20 لاکھ یا جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجیے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ؟ امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ تو اس کی روایت کہاں سے لا دو، ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ویسا تو نہیں ہے. تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو. وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے، اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے، وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف. تھوڑا دیر صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ نے، یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے. تو وہیں منہ بند ہو جاتا ہے. خواہ بحث کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک، تو عورتیں سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، دونوں سینے پر باندھے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے، جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں، فرق کے پوائنٹ. عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے، اس کا سینہ اس پہ چپک جائے، اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے. چمٹ کر سجدہ کرے. کیوں؟
اور وہ سجدہ بھی کیسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے, ٹھیک ہے, پھر پیر رکھتے. یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے, اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے, سمجھ, پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں, ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے, آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھیں آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک, چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار, بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, اس زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا, بیچ میں سے ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے, تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے, لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا, ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی, روایت نظر آتے آپ کے بغل آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل, لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا, تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی, ہم کو نہیں ہوتی. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں, نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے, تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں, تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی, ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کا ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل, ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے, دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا, سب کے بڑے ہیں یہاں تو, اور بڑے بڑے ہیں, سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ, فاضل, مولانا, یہ وہ نام آتا ہی نہیں, مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں, آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں, سب کے پاس بڑے ہیں, آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں ہم صحیح ہیں, تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس, ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں, کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے, تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے, جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے بھائی, چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں ہے تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, بحث تو بہت ہو سکتی ہے, ضد تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں, اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے, جس کو تورک بولتے, کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے, پھر پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے, مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی, بولے تم تورک کرو, مرد نہیں کریں گے. مردوں کا نہیں, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے, سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت ہے. آگے انہوں نے کہا کہ کیا, السلام علیکم جی, آپ نے درس میں ابھی کہا ہے کیا شخص جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اسے بیٹھنے کا آدھا ثواب ملتا ہے, بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں, آپ کچھ بتا دیجیے, بیٹھ کے آپ کھڑے ہو کے نماز. اچھا بھائی نے نماز کے تعلق سے سوال کیا کہ دیکھیے نماز کے تعلق سے آپ سمجھ کی حدیث ہے کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں, اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں. حدیث کے الفاظ مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے, سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی ہیں, تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے, اور لیٹ کر پڑھے تو 25 بھی ملتی ہے نیکیاں اس. اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا, اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے, سمجھ رہے آپ. اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی, کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی. اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے. بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو. نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے. کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کرے گا. جس جو کھڑے رہ کے پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی, نماز جو بتائی گئی جیسی, نہ کر سکے تو بیٹھ کر, نہ کر سکے تو لیٹ کر. ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی, کیوں بولے عورت. اگر یہ کسی قیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے, اور ایسا نہیں ہے مطلب علم کی بنیاد پہ نہیں, عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے. ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ظاہر ہے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے. اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے, مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر, 2 رکعت کھڑے رہ کر, 2 رکعت بیٹھ. اب میں بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا, شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا, 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا, لیکن پھر کھڑے رہ کے چڑھ رہا. ارے پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی, سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی, اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہو. کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری, شرعی وجوہات, بیماری کی شکل میں, پھر بیٹھ کر, اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں, پھر لیٹ کر. اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف, اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے. اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا, چونکہ عبادت کھڑے رہ کر. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے. آپ نے کہیں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبوری. بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر, عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہی, اللہ رحم کرے. تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر, سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے. تہجد کی بات چونکہ وتر پڑھتے ہیں, تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے, اور بہرحال کیا جس کو
بہت بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے، تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے وتر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ہم پہلے وتر دیکھیں گے پھر تہجد۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ وتر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وتر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو میں پہلے وتر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں۔ ٹھیک، تو آئیے ہم سب سے پہلے وتر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وتر کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ وتر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہ جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے، ٹھیک، جفت ہوتا ہے، تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وتر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وتر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں۔ تو وتر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وتر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیں، امت پر فرض نہیں۔ تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وتر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں، جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وتر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ہے عشاء پڑھے اور وتر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وتر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وتر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وتر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وتر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی، عشاء کا وتر کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک۔ یہ کس کا وقت ہے؟ وتر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وتر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں، ٹھیک۔ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وتر تمہارے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، نماز وتر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وتر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مطلب اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا، اللہ وتر طاق ہے، اللہ وتر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وتر ویحب الوتر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے، اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز تو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وتر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، یہ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وتر کو پڑھا کرو، وتر کو پڑھا کرو۔ تو حکم بھی ہے وتر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وتر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وتر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ بہرحال تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر
کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوتر حق، وتر حق ہے، مطلب وتر ضروری ہے، وتر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرما کہا الوتر حق علی کل، وتر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وتر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وتر کو پڑھا کرو۔ تیسری کی روایت میں فرما کہا الوتر حق ولیس بواجب، وتر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وتر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وتر واجب نہیں لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح، وتر بڑی اہم نماز، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھ کی خود حدیث ہے وتر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وتر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ، وتر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وتر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وتر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وتر حق ہے اور جو شخص وتر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب اس وتر کی اہمیت، وتر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وتر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وتر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وتر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وتر کو ضرور ہم لوگ پڑھے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وتر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وتر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا تین چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے، تین چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے، کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کی فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وتر، نماز وتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا، تو اس سے بھی وتر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہمیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وتر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وتر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، مطلب وتر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں، فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے اثر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، اثر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وتر کو پڑھا، تو وتر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وتر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، موقدہ ہے، جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلن ہے واجب الوتر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہا ہے یہ تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص، لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وتر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وتر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں، فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہے، تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ
وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وتر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ ایک رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع یہ نماز سنت ہے نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وتر۔ اب وتر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب سورج مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو، عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت آپ نے فرمایا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیں۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیں بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخر وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں جس کو شوق ہے رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخری
آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے، تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد، اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھ فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی، چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرما کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں پھر بھی کرنا، یہ افضل لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھی، تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیں، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں، اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ، سمجھ لیجیے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گئے، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت میں فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں، تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے، اٹھ جائے کبھی کبھار، تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھے گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو کیا میری وتر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وتر تو بڑی اہم نماز تھی، تو یاد رکھیے وتر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد مسند احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث آپ نے فرمایا جو شخص وتر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وتر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے جو شخص وتر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وتر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے، تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وتر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے،
فجر سے صبح چالو ہو جاتی، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے، وتر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلا وتر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے روز فجر چھوٹتی تو اسی قضا کرتے، وتر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے آدھی آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وتر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند چار ہونے کے بعد وتر پڑھ لے، چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وتر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وتر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وتر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وتر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے یاد، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وتر کی رکعتیں کتنی ہیں، وتر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وتر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز 1 رکعت، وتر کی نماز 3 رکعت، وتر کی نماز 5 رکعت، وتر کی نماز 7 رکعت اور وتر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وتر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت، لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف، لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، وہ اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے، کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں یاد رکھیں، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہیں، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وتر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے، 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ یہ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ یہ حدیث میں آ گئے اور 1 کے لفظ یہ حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے، ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے قیام اللیل کے بعد۔ تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیام اللیل کرتے پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے، مطلب آپ پہلے قیام اللیل کرتے اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وتر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے تھے، بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا، صرف وتر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے، 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے، 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام پھیریں، تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے، بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے۔
इसी तरह 7 रकात वाली रिवायत आइए देखते हैं। सुनन निसाई की, इब्न माजा, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 7 और कभी 5 वित्र पढ़ते थे और इन सब के दरमियान में सलाम व कलाम से फसल नहीं करते थे। मतलब पूरी रकातें 5 या 7 एक साथ पढ़ते थे और बीच में सलाम भी नहीं करते और बाद भी नहीं करते। फसल मतलब गैप नहीं देते थे, कंटिन्यूअसली पढ़ते थे। तो 7 रकातें पढ़ना है तो 7 रकातों में क्या करना पड़ेगा आपको? सलाम कब करना पड़ेगा? 7th रकात, तीसरी में आखिरी तीसरी रकात में, 5वीं में आखिरी 5वीं रकात में, 7वीं में आखिरी 7वीं रकात में आप कायदा करेंगे। अब आइए 9 रकात वाली रिवायत देख लेते। तो सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू दाऊद की, सुनन निसाई की, मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रकातें पढ़ी, इस तरह पढ़ते कि इनके माबैन सिर्फ 8वीं रकात में तशहुद के लिए बैठते। तो पता चला 9 रकात पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी। 3 रकात में तीसरी रकात में कायदा, 5 रकात में 5वीं रकात में कायदा, 7 रकात में 7वीं रकात में कायदा, 9 रकात में 8वीं रकात में कायदा, फिर खड़े होकर 1 रकात और फिर 9वीं रकात में कायदा। 9 रकात वाली वित्र अगर आप पढ़ते हैं तो 8 कंटिन्यू पढ़ेंगे, 8वीं रकात में कायदा करेंगे, फिर खड़े होंगे, सलाम नहीं फेरेंगे, फिर 9वीं रकात पढ़ के 9वीं रकात में कायदा। मतलब 9 रकात में 2 कायदे हैं। 7 रकात में 1 कायदा, 5 रकात में 1 कायदा, 3 रकात में 1 कायदा, 1 रकात में तो 1 ही कायदा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 9 रकात वाली नमाज में 8वीं में कायदा और 9वीं में 1 कायदा। तो आप ये नमाज को 9 रकात तक पढ़ सकते थे। मैं इसके आगे और भी रिवायतें नहीं रखूंगा आपके सामने 11 और 13 की, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज भी होता है, लेकिन 9 रकात तक बिल्कुल उलमा के बगैर किसी इख्तिलाफ के इतनी बातें साबित है। लेकिन इससे जायद भी को पढ़ता है तो बुरा नहीं, क्योंकि उसमें इख्तिलाफ है और बहुत सारे आसार मिलते हैं कि ऐसा सहाबा ने किया। ठीक है, तो 9 रकात का तरीका मैंने आपको 9 रकात तक हमने देखी। अब वित्र की जो है अदायगी का तरीका क्या है, इसको कैसे अदा किया जाएगा। ठीक, तो वित्र को अदा करने का तरीका यह है कि आप रात में उठेंगे और तहज्जुद पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज वित्र की बात हो रही है, रात की नमाज की बात। ठीक, और वित्र की नमाज जो है क़यामुल लैल की बाद आपसे पढ़ते हैं, तहज्जुद की बात पर। तो आप रात में उठने के बाद 2, 4, 6 या 8 रकातें आप नमाज पढ़ेंगे, 2-2 करके 2 या 4 या 6 या 8 रकात नमाज पढ़ेंगे। इन नमाजों के बाद 1 या 3 या 5 या 7 या 9 रकात वित्र पढ़ें। होगी बात खत्म। ये तरीका है। पहले आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे जो कि 2 या 4 या 6 या 8 रकात ज्यादा। ये पढ़ने के बाद आप 1 रकात या 3 रकात या 5 रकात या 7 या 9 रकात वित्र होंगे। ये उसका पढ़ने का तरीका है, याद रखिए, तरीका याद रखिए। और यही याद रखिए, दुरुस्त चीजें याद रखिए कि हम जो है इस तरह से इस नमाज को अदा करें तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीका है वित्र का वो 3 रकातें हैं, जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीका जो वित्र का है वो 3 वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए, मौत इमाम मालिक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वित्र किया। तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीका है। अब ये 3 पढ़ने का तरीका क्या है, उस तरीके से इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं समझो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हर चीज क्लियर करते हो जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीके। 2 तरीके क्या है? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। थोड़ा उसको और वजाहत करता हूं। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात। तरीका बताता हूं। पहला तरीका, आप नमाज वित्र के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया। अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद कायदा करते हैं। कायदे के बाद आप अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कितनी रकात हुई? 2। फिर 2 के बाद आप खड़े होते हैं 1 रकात की नियत से, फिर आप रकात बांधते हैं, 1 रकात पढ़ के कायदा करते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 3 रकात वित्र, 2 सलाम और 2 कायदे से। 2 सलाम है, 2 के बाद सलाम फेर दिया, मतलब कायदा भी एक ज्यादा हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद 1 रकात पढ़ी, 1 कायदा किया और सलाम। 2 सलाम 2 कायदे। दूसरा तरीका 1 सलाम और 1 कायदे से। पहला तरीका समझ में आ गया, 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम पढ़ी, तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब 1 सलाम से और 1 कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांध वित्र की, 3 रकात की नियत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूअसली 3 रकात पढ़ेंगे। अब 1 खत्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी खत्म हुई, बैठेंगे नहीं, अब कायदे में खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 1 कायदा और 1 सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से 3 रकात। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मारूफ तरीका वो पहला वाला है। 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है, हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसे। आपको बोले मगरिब के ऐसा वित्र को नहीं पढ़ना है तो फिर एक नया लाते हैं, हम अलग कर रहे ना, बीच में हाथ उठाते हैं ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांध। हालांकि हर तरफ तो रफ़ेदन मनसूख हो गया बोलते हैं यहाँ, लेकिन साबित करते बाकी जगह रफ़ेदन के बोलते मनसूख हो गया, गलत है, और यहाँ बोलते यहाँ है, फिर कैसा मनसूख हुआ? यहाँ तो है बाकी। तो बहरहाल अलग करने से मुराद, मगरिब से वित्र को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो। जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम, या फिर 2 कायदे मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम कर दो, फिर 1 रकात, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे भाई
ایسا بولتے ہیں ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا کچھ, اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے ہیں. میرے بھائی یہ علم ہے, دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے, بلکہ ہماری کمزوری تھی, ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے, آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ, 2 طریقے 3 وتر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات, سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایتیں متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں, ٹوٹل ہوئی 11 رکعت. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرت کر سکتے ہیں, تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرت کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نماز میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا, نفل چھوڑ کر, جیسا آپ فرائض وغیرہ میں. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے, یاد رکھیں. تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے, اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے, دوسری رکعت میں قل یا اہل الکافرون تلاوت کرتے, اور تیسری رکعت قل هو اللہ احد تلاوت کرتے. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی, ٹھیک, سورہ جو اعلیٰ, اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک, ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے. تو آپ چاہے تو یہ بھی کہیں سورہ فلق, سورہ اخلاص, قل اللہ احد, قل اعوذ برب فلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے, اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے, دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے, تیسری رکعت سورہ ناس, کو مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ, سورہ کافرون, سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک واضح کر دوں, اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا, اس میں کیا ہے, پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تو جو سہولت ہو قرآن کا, جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے, لیکن ضروری نہیں ہے, قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے, سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد, سبحان الملک القدوس, 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے, مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے, وتر پڑھ لیا آپ نے, اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے, یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی, اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک, اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا, یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں, اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے 3 بار سبحان الملک القدوس, 2 آہستہ 1 تیز, اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے خود. ٹھیک ہے, اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے. اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں. دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے, پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے, اور کب پڑھا جائے. دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ پہلے کلیئر کر دیں. بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے, تو کلیئر کر دیتا ہوں. دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ ایک سہولت ہے, اللہ نے مدد کی اس نماز سے, تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے.
لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں ٹریول کر رہا ہوں, مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں, لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے, میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ, لیکن سہولت ہے. ضروری نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نمازیں نہیں پڑھتے, تو نماز مت چھوڑو, یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا, ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا, نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے, دعا قنوت کی. پڑھے تو اچھی بات ہے, نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر, نماز پر. ٹھیک. تو اسے پڑھنے کی دعا قنوت کے دو طریقے, دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا. دعا قنوت رکوع سے پہلے اور دعا قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں, دعا قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں, لیکن پڑھ سکتے. دعا قنوت رکوع سے پہلے اور دعا قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے, آپ نے رکعت باندھی, سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا. ٹھیک ہے, مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں, آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے. مطلب یہ دعا قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. ایک پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں, 5 پڑھے تو 5ویں میں, 7 پڑھے تو 7ویں میں, 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہوں. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی, سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے, تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ. ٹھیک ہے, تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے, تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا. ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے, دعا قنوت اپنی شروع کرنا. ٹھیک, اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھے, سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی, اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی فیمن ہدیت, اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے, سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں. تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی, قیام میں اور رکوع کے بعد. اس میں افضل قیام میں کرنا ہے, اس میں افضل قیام میں کرنا ہے. گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد, دونوں ہی درست ہے. لیکن افضل کیا ہے, قیام میں کر لے آپ, یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعا قنوت پڑھا کرتے تھے. رکوع میں جانے سے پہلے دعا قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے. اب اس میں کیا, اس میں ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاں, آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت, اور ہاتھ اٹھا کر, چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت, یہ ادب ہے, تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے. تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں, نہیں, درست ثابت نہیں سنت سے. دعا پڑھیے, دعا ہو, بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے. تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے, تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وتر کے اندر. دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا, سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی, اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا, اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گئے. ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے. عام حالت میں مت پھیری, اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو. ٹھیک ہے, آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا, آپ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں, دونوں بھی ہو سکتا ہے. افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے. ٹھیک ہے, دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے, تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے, وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں, اللہم انا نستعینک و نستغفرک, وہ دعا ایک کامن ہے. لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے, اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. یہ دعا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے, وہ وتر کی قنوت میں نہیں, وتر کی دعا نہیں تھی, وہ فجر میں کرتے تھے. جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے ہیں, اور جب وتر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے, اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا, اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا. سمجھ, اب بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, وہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں, اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے. لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے, اللہ ہمارے لیے. ٹھیک, لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے, پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا, پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے, اللہم انا نستعینک و یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے, دونوں ملا کے پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات, یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے, دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وتر میں یہ پڑھتے تھے, اور فجر کی قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کی قنوت. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں دعا کی وضاحت ہو گئی. ایکسٹرا فائدین اس کے اندر نہیں ہے, آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا, ایسا کیجئے, یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے, ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے,
رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے, رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے, ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے. اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قنوت چونکہ دعا ہے, دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے, لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں پڑھا, لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ, کیوں حرج, اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے, دعا ہے, آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا. اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے, کوئی اس کا پارٹ نہیں, آپ کر سکتے تو کیجئے, نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہے. اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وطر کی رکعتیں, اس کا طریقہ, اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو, سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا. اب آئیے تہجد کی طرف تھوڑا سا, تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ لیتے. سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے, اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں, مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل, یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے, 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے, آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو, یہ آپ کے لیے نفل ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا, کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا. بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے, وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے. رات کو اٹھ کر, مومنوں کی صفت ہے, رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے, اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے. یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے, سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا, میں معاف کرنے والا ہوں, ہے کوئی مانگنے والا, میں دینے بیٹھ. صحیح مسلم کی روایت, بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی, اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں, یہ روز کی ہے. روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو میں دینے. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے, احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی, اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی. فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا, نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز. تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد, آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد. تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام, تو وہ کیا کرے, تہجد کا اہتمام کرے, تہجد کا اہتمام کرے. بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں. تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے, تہجد کا ادا کرنا. اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا, وطر, جو میں نے پہلے لے چکے ہیں. ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وطر, عشاء کے بعد عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ, یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا, حالانکہ وہ اس کے بعد آتا. اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے, ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں, اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں, تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے. پہلا کام مسلمان کو سلام کرو, غریب کو کھانا کھلاؤ, رشتوں کو جوڑے رکھو, رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں, تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے. تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے, کھانے کا کھلانا ہے, لوگوں سے رشتہ اور تعلقات قائم کرنا ہے, اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام. اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس, بڑی اہم چیز, مطلب ہر کسی کو. ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے, بہت مالدار ہے تو سلام, غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو اس کو کیا سلام کریں. کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا. سمجھ رہا بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو, مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں, مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم, تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ گے. اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں. تہجد کا وقت اور اس کی رکعت. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک, سیم جو وتر کا ٹائم. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک, تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں, کبھی بھی جیسا وتر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کتنی رکعتیں پڑھیں, تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو کر کے, کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں. 2 کے بعد سلام, 2 کے بعد سلام,
सलाम, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम। ठीक, तो अगर आपको 2 पढ़ना है तो 2 हो गई, 4 पढ़ना है तो 2 2 करके मतलब 2 सलाम होंगे, 6 पढ़ना है तो 3 सलाम और 8 पढ़ना है तो 4 सलाम से 8 रकात, 2 के बाद सलाम फेरेंगे। ये इसकी रकातें हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा आप जो है 8 रकातें इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब जो है ये कब पढ़ सकते हैं, तो इसके ताल्लुक से मैंने जो आपसे कहा ये कभी भी पढ़ सकते हैं। उस ताल्लुक से एक रिवायत आती है, ये रिवायत जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। रिवायत में आता है, रात के जिस हिस्से में तुम चाहो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख सकते हो, और जिस हिस्से में चाहो आपको सोते हुए देख सकते हो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को रात के किसी भी हिस्से में पढ़ते हैं। सहाबी कहते हैं कभी हमको आप पढ़ते हुए दिखते, कभी नहीं दिखते, कभी इशा के बाद दिखते, कभी बीच में दिखते, कभी आखिरी रात में दिखते। जिस हिस्से में चाहो आप नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं, जिस हिस्से में चाहो आप सोते हुए दिखते हैं। मतलब कभी एक वक्त नमाज पढ़ते हैं एक हिस्से में, दूसरे दिन उस हिस्से में नहीं पढ़ते, कभी और पढ़ते हैं। तो एक बार आज समझ लीजिए, मिसाल फॉर एग्जांपल 1 बजे आप जागते हुए दिख रहे हैं, तो कल 1 बजे जागते हुए नहीं दिखेंगे आप। तो एक हिस्से में देखो तो नमाज पढ़ते हैं, एक हिस्से में देखो तो आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद से लेकर फजर तक इसको पढ़ा करते हैं। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत में आयशा फरमाती है और कहती है कि आप सल्लल्लाहु इस वक्त क़याम फरमाते हैं जब मुर्ग की आवाज सुनते हैं। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हर वक्त पढ़ते हैं, लेकिन खास तौर से कब पढ़ते? रात का तीसरा पहर। मुर्ग याद रखिए, रात में लाज बिल्कुल सहर के वक्त आवाज देता है, और आपकी हदीस है जब मुर्ग बांग दे तो उसे बुरा मत कहो, इसलिए कि वो तो फरिश्तों को देखकर बांग देता है। लिहाजा जब मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से दुआ करो, इसलिए कि उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। और मुर्ग याद रखिए कभी भी, वो शुरुआत में तो कभी भी देता है वो, लेकिन जब सीख लेता है तो वो आप देखेंगे रात में 3 बजे से या कम से कम वो सहर के वक्त शुरू करता है तो फजर के पहले तक देता है। वो शुरू होता है क्या मुर्गा बांग देते कि बोर कर रहा है ना, वो बोर नहीं कर रहा, वो आपको इशारा कर रहा है कि अब फरिश्ते आने का वक्त है, फरिश्ते आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, ऐलान हो रहा है, अब जा रहे हैं ना। जैसे कोई बड़ा मिनिस्टर है आपके घर और आपको किसी ने बुलाया ना घर, कितना आपको बुरा लगेगा, नहीं बुलाया रब्बा ने, देखो मिल लिया खुद ही मिनिस्टर साहब से और फला हो गया। तो फरिश्ते हाजिर होते हैं ना, उनकी हाजिरी का वक्त है, तो मुर्ग तो ऐलान कर रहा है भाई आ जाइए, अलार्म है, उठ के फायदा उठा लीजिए। तो बहरहाल उसको बुरा मत कहो, फरिश्तों को देखकर बांग लगाता है। ठीक है, बहरहाल तो आप सुना खास तौर से आखिर वक्त में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ा कभी भी जा सकता है। ठीक है, और आखिर वक्त में क्यों पढ़ना चाहिए, इसको अफजल मैंने क्यों कहा, आइए उस ताल्लुक से सहीह सित्ता की हर किताब में, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, सुनन इब्न माजा, तिरमिज़ी, सब में आती है रिवायत। हदीस के अल्फाज है जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, 1/3, इसलिए मैंने कहा तिहाई, तीसरा हिस्सा, तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, तो जो हमारा बुजुर्ग और बरतर परवरदिगार अल्लाह ताला आसमानी दुनिया यानी पहले आसमान पर उतरता है और कहता है, एक निदा लगाई जाती है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा, कोई सवाल करने वाला है मैं इसका सवाल पूरा करूंगा, कोई है जो बख्शिश चाहता है मैं उसको बख्श दूंगा। ठीक है, ये आवाज लगाई जाती है, और ये आवाज हर रोज रात के तीसरे पहर निदा और आवाज लगाई। सुभान अल्लाह, ये कोई शब बारात के लिए खास नहीं है और ये कोई रमजान के लिए खास नहीं, एवरी नाइट, हर रात हम अल्लाह से दुआ करके मनवा सकते हैं अपने रब को कि अल्लाह हमसे बहुत करीब होता है पहले आसमान, और आवाज लगाता है भाई मैं खास सुनने आया हूँ, बताओ है कोई मांगने वाला। तो ये बहुत खास वक्त है, और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने इसका तज्जिया किया है, इन औकात में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं, क्योंकि स्पेशली आदमी उठ कर ये दुआ करता है, और अल्लाह नहीं होने वाले काम भी लोगों के, बहुत सारे लोग बोलते दुआ कब करना, हमने अफजल वक्त क्या है, तो मैं कहता हूँ रात के तीसरे पहर उठिए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए, वित्र कायम कीजिए, और फिर अपने रब से खूब दो। इस सबसे बेहतरीन वक्त अल्लाह को सुनाने का, इसलिए कि अल्लाह खुद उस वक्त कहता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं देने बैठा हूँ, है कोई सवाली मैं उसके सवाल को पूरा करूंगा, है कोई मगफिरत का तलब करने वाला आज मगफिरत। तो एवरी डे हमारे लिए मगफिरत का दिन हो सकता है अगर हम फायदा उठाना चाहें। इसी तरह जो है नसाई की रिवायत है, सुनन नसाई की, मुस्तदरक हाकिम की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब हो। क्यों सबसे ज्यादा करीब होता है? इसलिए कि उनका रब पहले आसमान पे आ जाता है, तो बंदा सबसे करीब है। ऐसे तो बंदा हमेशा अल्लाह से करीब है, उसका रब उसे सुनता है, लेकिन ये और खुरबत का वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पे आ जाए, है ना, खुरबत और नजदीक हो जाती है, इसलिए खूब मांगना चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमान कहा अल्लाह ताला को सबसे महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। आगे इनकी नमाज की कैफियत बयान करते फरमाते और कहते हैं वो रात के निस्फ हिस्से सोते, हाफ पार्ट जो सोते थे, और तिहाई रात नमाज पढ़ते थे, 1/3 नमाज पढ़ते थे, हाफ सोते थे, 1/3 जो है मतलब हाफ मतलब 50% सोते थे, 33% नमाज में डालते थे जो फरमाते हैं, और तिहाई रात नमाज पढ़ते थे, और फिर रात का छठा हिस्सा फिर सोते थे, और उसके बाद फिर 6th पार्ट सोते भी थे। उसका मतलब पहले उठे, सोए, हाफ पार्ट, फिर उठे, फिर नमाज कायम की, और फिर सो जाते थे। तहज्जुद में ऐसी होता है, अगर हम तहज्जुद के लिए उठते हैं और फजर को टाइम होता है, तो अगर हम उठते हैं, तहज्जुद क्या थोड़ा वक्त होता है, हम सो के फिर उठते। तो ये आप फरमाते दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज सबसे बेहतरीन थी, और वो क्या थी, हाफ सोते थे, फिर 33% वो करते थे, और 1/6 फिर सो जाते थे, इसके अंदर थोड़ा टाइम बाकी होता तो फिर सोते थे। ठीक है, इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, रमजान या किसी दूसरे महीने आप 11 रकातों से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे, 11 रकात, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र, तो 8 रकात तहज्जुद की, 2 कम से कम ज्यादा आप 8 रकात जो है पढ़ सकते हैं अंदर। ठीक, अब इसी तरह जो है बहुत सारे लोग तहज्जुद के मामले में गलतफहमी ये रखते हैं कि तहज्जुद को कभी कभार नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़े तो हमेशा कंटिन्यू कर जाए, नहीं पढ़े तो तहज्जुद बदवा देती फिर। तो बहुत सारे
लोग बोलते हैं देखो तुम पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ते रहना, नहीं तो नहीं पढ़ना। कभी मुसीबत परेशानी होती है तो आदमी जब पढ़ता है, कभी नहीं होती तो नहीं पढ़ता है। अल्लाह ताला तौफीक दे एक अलग बात है, लेकिन सबको ये नमाज की मुकम्मल तौफीक नहीं होती है, क्योंकि वैसे फर्ज है भी नहीं। बड़ी अफजल है अपनी दुआ मंगवाने के लिए, मनाने के लिए रब को, वो तो है, लेकिन ये गलत फहमी की बुनियाद पे नमाज मत छोड़ो। बहुत से लोग तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते? सो के उठना जरूरी है, रोज तो मैं जागता नहीं हूँ, आज जाग लिया तो तहज्जुद पढ़ूंगा, तो बोलते नहीं आज नहीं पढ़ सकते। क्यों? खास थोड़ी उठे तुम नमाज की, समझ रहा? ऐसा नहीं मेरे भाई, अगर मैं रोज नहीं पढ़ सकता हूँ लेकिन आज जाग गया तो कितना अच्छा मौका है ना। प्लस क्या तीसरे पहर में पढ़ना जरूरी नहीं, ईशा की बात पढ़ लीजिए आप। मुझे लगता है मैं तहज्जुद में नहीं उठ सकता हूँ, ईशा के बाद मैंने तहज्जुद की 8 रकात पढ़ी, 3 वितर पढ़ी, सो गया, ये भी कर सकता हूँ, समझ रहा? तो जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू रखें, जरूरी नहीं है कि आप आखिर वक्त में पढ़े, जब सहूलत हो, जैसे सहूलत आप पढ़े। और बहुत सारी गलतफहमियां होती है कि नमाज को पढ़ के छोड़े तो अजाब आ जाता, लानत बरसती, काम हो गया तो फिर वापस खराब हो जाता, इसलिए कि तुमने तो अल्लाह को खुश कर दी रात में उठ के बाद, थोड़े दिन बाद में नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा रब जो है बंदे की नीयत को देखता है, तो लिहाजा जितना हो सके करे। हाँ, अफजल ये है कि कोई काम आप जब शुरू करे उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज कंटिन्यू रखी जा सके। हो सकता है आप कर पाए, हो सकता ना कर पाए, तो बहरहाल कोई मसला नहीं। तो बगैर सोकर उठे के भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद का माना ही जागना होता है, सोना उसमें शामिल ही नहीं। तो समझ लीजिए थर्ड नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए बड़ा आसान है। नाइट शिफ्ट है, चाय का मौका मिल रहा है तो 2 रकात पढ़ ली और 3 रकात पढ़ ली, ज्यादा टाइम नहीं, कंपनी नहीं देती, 2 रकात तहज्जुद की पढ़ी, 3 रकात वितर पढ़ ली और दुआ करिए अपने रब से। नाइट शिफ्ट में बहुत से लोग काम करते हैं ना, ट्रैवल कर रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ सवारी में, ठीक है, तो तहज्जुद पढ़ ले सकता हूँ माशाल्लाह। और एक तो सफर में वैसे अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, उस पर जो है सवारी में हूँ, मतलब सहूलत भी नहीं है, उस पर जाग रहा हूँ रात में और दुआ कर रहा हूँ अपने रब से, कितनी बड़ी बात है ना। रब भी फिर अल्लाह ताला भी जो है दुआओं को सुनता है, याद रखिए हमारी। तो जो तहज्जुद, हाँ तहज्जुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठते वो कैफियत भी रख देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते हैं, आंख खुलने के बाद आप सूरह आल इमरान की आखिर 10 आयतों को आसमान की तरफ देखकर तिलावत करते। तो अगर किसी को सहूलत हो तो तहज्जुद के लिए उठे, उठकर घर से बाहर निकले, आसमान की तरफ देखे, आखिर 10 आयतें सूरह आल इमरान की तिलावत करते, फिर वजू के लिए जाते, बहुत अच्छे से परफेक्टली वजू बनाते, वजू बनाने के बाद आकर खड़े होते मुसल्ले पर और जो है नमाज कायम करते। मुसल्ला बोले तो नमाज की जगह, जहाँ नमाज वगैरह आपके घर में नहीं थी, एक अल्फाज बता समझाने के लिए, खड़े होते, उसके बाद 2-2 करके जो है 8 रकातें पढ़ते, जिनकी हुस्न और खूबी की जो है सहाबा और आयशा बड़ी तारीफ करती है, क्या हुस्न और क्या खूबी उन नमाजों की, क्या लंबे लंबे जो है क़याम और सजदे। कभी तो आप तहज्जुद ऐसी पढ़ते कि क़याम और रुकू और सुजूद सब एक साइज के हो, इक्वल लेंथ। कभी आपने क़याम के रात में तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के 2 रकातों के अंदर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा तिलावत कर, और उतना ही लंबा सजदा किया और उतनी ही लंबी रुकनी लंबी। तो बहरहाल हुस्न और खूबी से पढ़ते 2-2 करके, उसके बाद 3 पढ़ते और फिर फजर की अजान होती, फजर की 2 पढ़कर फिर फजर के लिए बाहर जाते। और आखिर जमाने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त आया, तब आप तहज्जुद को आखिर वक्त नहीं पढ़ा, लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट ही पढ़ा करते थे, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम भी रात में उठें, आंखों को मले, आसमान की तरफ देखकर, आखिर अब आसमान की सहूलत हो तो जरूरी नहीं तो आप ढूंढने आसमान जाएंगे और दिखता नहीं कहीं, लेकिन हो तो जरूर आप उनकी सुन्नत की आप निकल के आसमान की तरफ देखकर 10 आयतें पढ़ते थे, आखिरी वो तिलावत करें, अच्छे से परफेक्टली वजू करें और हुस्न और खूबी के साथ इन नमाजों को अदा करें। अल्लाह ताला इस नमाजों के जरिए हमारी मदद करता है। फिर उसके बाद वित्र कायम करे और फिर फजर की नमाज के लिए चले जाए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने वित्र और तहज्जुद के ताल्लुक से रखी। हो सकता है कुछ बातें बच गई हो तो आप सवाल जवाब के सेशन में कर सकते हैं। आखिर में अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो है इन नमाजों का खास तौर से नफिल नमाजों में जो है खास तौर से तहज्जुद और वित्र का जो है पाबंद बनाए। हम तमाम के लिए वैसे फ़राइज़ और तमाम चीज़ों को करना आसान करें, हम तमाम के लिए हर इबादत करना आसान करें और हमें जो है उसका शगफ और शौक़ हमें पैदा करे। हमारी नस्लों को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजों पर कायम रखे, न सिर्फ फ़राइज़ बल्कि जो है हमें मौक़िदा और सुनन और नवाफिल का जो है तमाम करने वाला बनाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें। खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के अंदर अपन 8 रकात ये पढ़ते तरावी, उसके बाद में वित्र पढ़ लेते, तो सवेरे वो तहज्जुद की नमाज का क्या है उसके अंदर ही है? आपने एक हदीस भी फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात के रमज़ान और गैर रमज़ान के ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स रात में रमज़ान में 8 रकात वित्र मतलब तरावी बोल लीजिए पढ़ ले, और याद रखिए तहज्जुद जो नमाज है ये नमाज एक है, इसके कई नाम है। ये वजाहत बहरहाल उसमें रहेगी थी चूँकि तहज्जुद और वित्र का मैंने लिया, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ इसकी वजाहत। इशा के बाद अगर 8 रकात नमाज पढ़ के उसके बाद वित्र पढ़ी जाती है तो इसको कहते हैं तरावीह। इशा के बाद रात के किसी भी हिस्से में अगर 8 रकात पढ़कर 3 रकात पढ़ी जाती है उसको कहते हैं क़यामुल लैल। और इशा के बाद ना पढ़ के इंसान जो है रात के आखिर हिस्से में अगर 8 रकात पढ़ के 3 रकात पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं तहज्जुद। नमाज एक है, इसके नाम अलग अलग है, वरना लोग बोलते हैं वित्र वो तरावी अलग है 20 रकात और तहज्जुद अलग 8 रकात। नहीं, ये एक ही नमाज है, इसके वक्त बदलने से नाम बदलता है। इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ, जैसे कि सलातुज़
الضحى یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحى۔ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ نماز ایک ہے کہتے ہیں صلاۃ الضحى، ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو الگ ضحیٰ ہے۔ صلاۃ الضحى ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے۔ چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولے۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں، اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وضاحت۔ تو بھائی نے کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر، اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد ہے کیا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، کیونکہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں، یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لیں کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وتر پڑھیں، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لیں اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھے 4 پڑھے 10 پڑھے 20 پڑھے 50 پڑھے 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گی آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے اس کے بعد آپ وتر کو رکھیں، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر له، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبک، لہذا بہت فائدہ رمضان کے قیام کا، تو لہذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں، اگر ڈر ہے کہ وتر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وتر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھیں۔ جی ہاں، السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال ہے وتر اور تہجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ میں نے سوال کیا وتر اور تہجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے وتر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا، سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا لو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا، تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وتر کو تراویح کو جماعت پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم سفر کے علاوہ بھی کیا ظہر اثر مغرب عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش اور بغیر خوف کے نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے، تو دیکھیے نمازوں کو ملا کر پڑھنا بغیر بارش اور بغیر خوف کے یہ تب جائز ہے جب کوئی ہنگامی حالت یا ہنگامی صورت ہو، ہنگامی حالت ہنگامی صورتوں میں جماعت 2 نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے، اور فجر کو نہیں ملایا، فجر کے وقت میں ہوں گی، ظہر اثر کو ملایا جا سکتا ہے اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء چاروں کو نہیں ملایا جا سکتا، ظہر اثر اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں، لیکن ہنگامی حالتوں میں یہ نہیں کہ گھر میں دعوت ہے، نان خلیہ بن رہا تو عورتیں پوری ہماری تیاری میں ہیں تو ہنگامی حالت ہے نا، اس سے بڑا ہنگامہ تو کیا ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے کہ گھر میں مہمان آ رہے کھانا ہے، لہٰذا میں ظہر اثر ملا کے پڑھ لے رہی اور مغرب عشاء، یہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بارش کے بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ نمازیں پڑھی ہے ملا کر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، لیکن وہ ہنگامی حالتیں ہنگامی صورتیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے لیڈر تھے، آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی تھی، جس میں آپ نے امت کو بتایا کہ ہنگامی صورتوں اور حالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ایگزامپل مثال کے طور پر ایسا ہے کہ پانی کی سہولت ابھی ہے اور یہاں سے پھر پانی 50-100 کلومیٹر ایک دن تک نہیں ملنے والا ہے، اب ہنگامی صورت ہے، تو اگر باوضو ہو کر ہم نماز پڑھ لے، اس سے بعد میں تیمم کرنا پڑے گا ہمیں، تو کوئی سوچ لے پلان کرے کہ چلو، یا پھر سفر ہونے کی وجہ سے بعد میں جگہ نہیں ملنے والی نماز کے لیے، تو پھر وہ ہنگامی صورت 2 نمازیں ملا لے مکمل، تو الگ بات ہے، اس میں خسر نہیں ہوگا، جمع ہوں گی، صرف 4 ظہر اور 4 اثر ملیں گی، خسر نہیں ہوگا، خسر تو سفر میں ہی ہوں گی ہاف، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کر سکتا ہے، لیکن ہنگامی حالت ہو، نہیں تو کھانا بنانا اور یہ تمام نہیں، بیمار ہو گیا کوئی اور بیٹھنا ہے اس کے پاس اور چھوڑ نہیں سکتے، نمازیں ضائع ہونے کے چانسز مکمل ہے، پڑھی تو نہیں جا سکتی، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر کیا کریں ہم، ہنگامی صورت ہے، میں رات میں سفر میں نکلنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میری فلائٹ ہے 9 بجے، فلائٹ کے بعد میں جب پہنچوں گا وہاں وضو کا نظم نہیں ملے گا، جماعت سے نماز نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑیں گی
پڑیں گی سیٹ پر، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی شہر سے نکلنے سے پہلے میں جو ہے مغرب کے بعد عشاء ملا لیتا ہوں، لیکن وہ 4 رکعت ہوں گی، قصر نہیں ہوں گی، پوری پڑھنا پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں، عام حالت میں نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ہنگامی حالتوں میں کوئی ظہر اثر کو ملا لے اور مغرب عشاء کو تو بھی انشاءاللہ اس کو حج، لیکن یہ معمول نہ ہو کہ ہنگامی حالت اور مجبوری کی صورت۔ جی السلام علیکم۔ فیض بھائی 2 سوال ہے، جو قنوت کے بارے میں آپ نے 2 دعائیں بتائی، ایک سنت سے ثابت اور جو نارملی پڑھے جاتے، اگر وہ دونوں بھی دعا نہیں آتی تو ہم عربی کی جو دعا ہے جیسے صحت کی، جنت کی، دوزخ کی، ایسا ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر سکتے ہیں کیا وتر میں آخری رکعت میں؟ اور دوسرا، جیسا آپ نے بولا کہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں آسمان کو دیکھ کے پڑھنی ہے، تو وہ وداؤٹ وضو اب یاد تو ہے نہیں، تو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا پڑے گا، تو وداؤٹ وضو ہم پڑھ سکتے ہیں کیا وہ؟ بھائی نے 2 سوال کیے، ایک تو یہ کہ اگر قنوت نازلہ میں جو دعائیں سنت سے ثابت ہے اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو کیا وہ عربی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کسی کو قنوت نازلہ کی جو ثابت شدہ سنت دعائیں ہیں یاد نہ ہو تو وہ عربی زبان میں کوئی بھی دعا پھر کر لے، انشاءاللہ عزیز کو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک بار نہیں 3 بار پڑھ لے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم دعاؤں کو 2-2 3-3 بار دہرایا کرتے تھے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تو قنوت کے آخر میں یاد رکھیں صحابہ سے عمل ثابت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ نبی وسلم پڑھتے تھے، نبی پر درود بھیجتے تھے آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے کہ یہ پڑھنے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ نبی وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہو، یہ آپ کر سکتے، تو آپ عربی میں وہ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ سمجھ لیجیے اب عربی میں دعا یاد نہیں مجھے تو آپ کیا، تو آپ تہجد جب پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کے سجدے میں آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں دعا کر سکتے، تہجد میں مطلب نفل نماز کے سجدے میں جو زبان آپ کو آتی ہے، اردو، ہندی، مراٹھی، تیلگو، پنجابی، ملیالم، کوئی زبان آتی اس زبان میں کر سکتے۔ اور علماء نے اس کا جواز، صحیح حدیث کے الفاظ ہے بندہ سب سے قریب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے مانگو۔ اور عربی زبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخری نبی عربی تھے اس لیے اللہ نے عربی میں قرآن اتارا، ورنہ عبرانی میں بھی کتابیں اتری ہے، سوریانی میں بھی کتابیں اتری ہے، اور دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر زمین ہر زمانے پہ ایک نبی تو اس کے ساتھ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے میں ہم نے کتاب اتاری، تو وہ کتابوں کی زبانیں مختلف، آخری نبی چونکہ عربی تھے لہٰذا قرآن عربی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا، تو لہٰذا نفل نماز کے سجدے میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا تہجد کے لیے اٹھیے، آخری رکعت کے اندر آخری سجدہ کیجیے، اس سجدے کے تسبیحات کے بعد اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھ، تو اگر عربی نہ بھی آتی ہو تو آپ کو میں نے حل اس کا دے دیا کہ اردو زبان میں بھی آپ، انگلش میں بھی آپ، اور بھی زبانوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور علماء نے اس کا جواز دیا۔ بھائی کے سوال، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ بھائی کا دوسرا حصہ سوال کا یہ تھا کہ تہجد میں جب ہم اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے، تو اب اگر ہم کو سمجھو آیتیں نہیں آتی، یاد نہیں ہیں، تو کیا ہم قرآن لے کر باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کرنا سنت ہے، نہ کرنے سے تہجد میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک۔ دوسرا، اگر آپ چاہتے کہ نہیں بھائی سنت پہ عمل ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور مجھے تو آتی نہیں ہے، تو دوسرا کہوں گا یاد کر لیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ مقام محمود کیا ہے، تو مقام محمود یاد رکھیے یہ جنت الفردوس کا ایک اعلیٰ جنت الفردوس، یہ جنت کا سب سے بیچ کا حصہ اور عرش کے نیچے ہے، اس کے اندر جو ہے جنت الفردوس کی جو چوٹی ہے سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے، مقام محمود ہے، یہ ایک حصہ ہے، اور مقام محمود کے اندر بھی جو ایک چیز آتا ہے اس کے اندر ایک وسیلہ نامی مقام، جنت الفردوس جس کو ہم ایسا عام میں کہیے جنت کے الگ الگ، جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأوى، بہت سی جنت نام ہے، مطلب الگ الگ ایریا ہے جنت کے نام۔ ہاں جنت ایک دوسرے کو پوچھیں مکان فلاں اس میں تو اس سے پہچان اس کا درجہ اس کا وہ پتہ چل جائے گا۔ تو جنت الفردوس یہ عرش کی بالکل نیچے ہے، آپ نے کہا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، مطلب جنت الفردوس ایکچولی پرائم لوکیشن ہے، پھر اس میں بھی الگ الگ اسپاٹس ہیں، کارنر پلاٹ جیسا بولتے ہیں بس بھائی چلو ایک ایریا ہے، اس میں بھی تو کارنر پلاٹ کی اہمیت، سینٹر پلاٹ کی اہمیت رہتی، اس میں بھی فلاں ان کے بازو گھر ہو تو ویسا ہی ہے۔ تو جنت الفردوس ایک سب سے اعلیٰ مقام، اس میں مقام محمود ایک اور اعلیٰ مقام، اور اس میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ مقام اس نے فرمایا یہ وسیلہ مجھے گمان ہے کہ مجھے ہی ملیں گا، وہ ملیں گے، تو مقام محمود میں بھی ایک ٹاپ ایریا اس کو کہتے ہیں وسیلہ، اور یہ وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میرے لیے وسیلہ مانگے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جو جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ جنت الفردوس، اس میں مقام محمود، اس میں وسیلہ مانگے، میں اس کی سفارش کروں گا، مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب کرنا ہے بولے آپ نے؟ اذان کی دعا میں شامل ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ، اور عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، ہمیں عطا فرما محمد کا وسیلہ مانا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا آپ کا وسیلہ تو ضروری ہے، ہم تو
اذان کی بات کرتے نہیں، وہ ہے نبی کے لیے وسیلہ مانگنا، نبی سے وسیلہ مانگنا نہیں کہ اللہ عطا فرما تیرے نبی کو وسیلہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ تو کہا وسیلہ یہ ٹاپ موسٹ سب سے پرائم پارٹ ہے جنت کا، اور مجھے گمان ہے کہ یہ حصہ مجھے ہی ملنے والا ہے، لہٰذا اگر تم میرے لیے مانگو تو میری سفارش تم پہ قیامت دن واجب ہو جائیں۔ تو جنت الفردوس مقام محمود، اس میں وسیلہ، ہمارے نبی وسیلہ میں رہیں گے، سب سے ٹاپ موسٹ جنت کا سب سے پیک، سب سے اعلیٰ مقام ہے، فردوس کا حصہ ہے، محمود کا حصہ ہے۔ تو محمودہ کا معنی بہرحال یہی ہے کہ آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیں گا۔ جی السلام علیکم۔ کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور کبھی اگر اٹھ نہیں پایا سمجھے تو وطر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کو وطر کو کس طرح سے ادا کیا جائے؟ اس کو ایک سوال، اور دوسرا یہ کہ ابھی تہجد کی جو ذکر تھا اس کے اندر میں شب برات کے تعلق سے دو باتیں یعنی معلوم ہوئی ہے، تو شب برات کیا چیز ہے، اس کا جو ہے آپ کو لگتا ہے؟ بھائی کا سوال یہ تھا کہ ایک انسان روز جو ہے تہجد پڑھتا ہے اور اس کے بعد وطر پڑھتا ہے، اب ایک بار وہ سو گیا کسی وجہ سے نہیں اٹھ پایا تو اس کی وطر کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر وطر کو پڑھنا بھول جائے یا اس سے چھوٹ جائے، نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے یا وہ بھول جائے، تو صبح میں یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے اس آدمی کے لیے جو عادی ہے روز وطر پڑھنے کا، جو عادی نہیں ہے وہ تو روز اٹھ کے وطر پڑھیں گا، اس کے لیے نہیں۔ ایک آدمی روز، جیسا آپ کا سوال ہے، روز پڑھتا ہے اور اگر وہ وطر ایک دن بھول جائے، چوک جائے، نیند لگ جائے، نہ اٹھ پائے، تو وہ شخص جب بھی اٹھے، جب یاد آئے تب اس کے لیے وطر ہے اور وہ وطر کو پڑھ لے۔ جیسا دوسری نمازوں کا ہے نا، جب یاد آ جائے، بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے اس کے لیے وقت ہے، ویسے ہی وطر کے لیے سمجھ لیجیے آپ فجر میں اٹھے تو آپ فجر سے پہلے اگر وقت ہے تو وضو کیجیے، وطر پڑھیے اور پھر فجر کی نماز۔ آپ سو گئے، فجر بھی نہیں سمجھ لی کسی وجہ سے اور آپ کی عادت ہے کہ آپ روز وطر پڑھتے ہیں، تو پھر فجر پڑھے آپ سورج نکلنے کے بعد اور اس کے بعد وطر بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وطر کی نماز اگر چھوٹ جائے جو آدمی عادی ہے روز پڑھنے کا، وہ اس کی قضا بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ شب برات کے تعلق سے میں نے درس کے بیچ میں کہا تھا کیا حقیقت ہے اور اس کے تعلق سے تو یاد رکھیں شب برات کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کا منانا ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو کہ حسن درجے کی جو ہے، اللہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجہ قرار دیا۔ وہ روایت یہ کہ اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، مطلب اس رات کی فضیلت کی بات آتی ہے۔ 15 شعبان کو، برات کی فضیلت نہیں ہوگی، 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے کینہ پرور مطلب دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا ایسے انسان کو چھوڑ کر، اور جو دوسرے کے بارے میں برائی رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تمام کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی یہ فضیلت تو ثابت ہے کہ اس دن یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا منانا ثابت نہیں، چونکہ کسی چیز کا فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس برات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تو 15 شعبان کی اس میں بھی جو فضیلت ہے۔ برات یہ نفرت کا اظہار والی رات، یاد رکھیے نام ہی خود عجیب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن نے نہ حدیث نے کبھی برات کا نام اس رات کو دیا۔ 15 شعبان جس کو ہم کہتے ہیں اور پتہ نہیں اس کے تعلق سے پھر کیا کیا عقائد ہے، مردوں کی عید ہے، قبرستان جایا جاتا ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، رات میں غسل لیا جاتا ہے، 100 رکعت یا 1000 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے اور قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، اور رات میں قیام دن کے روزے کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ روایت من گڑت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے، یاد رکھیے کہ 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ درست روایت نہیں ہے۔ تو لہٰذا 15 شعبان جو ایک فضیلت ثابت وہ یہ ہے کہ اللہ اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو منانا اور اس میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ اس کی اگر تفصیلات دیکھنا ہے تو میرے 2 عنوان ہیں، ماہ شعبان فضیلت اور ہماری بدعتیں، اور دوسرا عنوان ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں۔ بہت تفصیل میں نے ان موضوعات کو جو ہے اس میں ڈسکس کیا۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے should witr salah be prayed in even number when prayed in morning or daytime making qaza for witr salah۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وطر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اس کو ایون مطلب طاق کی جگہ جفت کر دے جبکہ وہ قضا کر رہا ہے اس کی؟ تو نہیں، جب وہ وطر پڑھ رہا ہے تو وطر طاق ہی ہوتی ہے۔ وطر کا معنی ہوتا ہے آرڈر، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ از آڈ اینڈ لوز آڈ، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، طاق عادت، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ وطر ہی کریں گا، 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت ہی پڑھیں گا، وہ اس کو جفت نہیں کریں گا، مطلب اس کو ایون نہیں کریں گا۔ مطلب بہت سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ رات میں پڑھے تو طاق، دن میں پڑھے تو جفت کرنا نہیں، وہ دن میں بھی پڑھیں گا قضا تو اس کو طاق ہی پڑھیں گا۔ جی السلام علیکم شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب حزید، تو یہ دعا ضروری ہے کہ ہر اذان کے بعد ہی پڑھیں، ایسے مطلب کسی اور وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے سوال کہ اذان کی بات کی جو دعا ہے تو کیا اذان کی بعد ہی پڑھے؟ تو یاد رکھیے اذان کے بعد جو سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اللہم رب حزید دعوت التامہ یہ دعا پڑھی جائے، اور ہاں یہ دعا اذان کے بعد کی ہی دعا ہے اور اذان کے بعد ہی کی جائے۔ آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد